ہم آپ سے مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ آپ اگر سارا الیکشن نہیں بھی کھولنا چاہتے تو 4 حلقے آپ کھول لیں اور اس سے پتہ چل جائے کہ واقعی جو الزامات ہیں ان میں سبسٹانس ہے یا نہیں ہے۔ عمران خان کی تقریر کے اوپر کوئی دھیان نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز ہوا، جس کا مقصد کیا تھا؟ فری، فیئر اور ان اکارڈنس ود لا الیکشن کروانا۔ اور وہ تحریک جو تھی وہ منتج ہوئی ایک جوڈیشل کمیشن کے اوپر، جس کے سربراہ جسٹس ناصر الملک تھے۔ جسٹس ناصر الملک صاحب نے تمام جماعتوں کو سنا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ ان کا جو کنکلوژن تھا وہ کیا تھا؟ ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت جو منصفانہ انتخابات کا طریقہ کار ہے وہ 100% موجود نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تنازعات کی زد میں رہتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہے۔ اس کے اندر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، اور تمام جس طریقے سے جو ادارے ہیں جو الیکشن کمیشن کے ماتحت انتخابات کروانے کا جن کے پاس مینڈیٹ ہے، جن کے پاس حق ہے، اور وہ افراد جو الیکشن کمیشن میں کام کرتے ہیں، ان تمام کا جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں وہ ان کے کام کے اوپر حاوی ہے۔ یہ جوڈیشل کمیشن کا نٹ شیل تھا جو کہ جسٹس ناصر الملک صاحب جیسے ایک بڑے جج کی طرف سے وہ ریکمنڈیشن آئی۔ اس کے بعد 2018 کا الیکشن ہوا، الحمدللہ عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، عمران خان وزیر اعظم بنے۔ جو چند اہم ترین ہمارے وعدے تھے منشور میں، ان میں ایک وعدہ یہ تھا کہ ہم الیکشن سسٹم کو آزادانہ اور منصفانہ اور شفاف بنائیں گے۔ سب سے پہلے کوئی اور حکومت اس ملک میں ایسی نہیں گزری، واحد عمران خان کی حکومت ہے جس نے یہ بیڑا اٹھایا اور ایک آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ ہم نے وہ تجاویز پہلے کمیٹی سطح کے اوپر ڈسکس ہوئیں، اس کے اوپر الیکشن میں پریزیڈنٹ صدر علوی صاحب نے بننے سے پہلے بہت تفصیل سے اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ اس میں انوالو ہوا، اور اسی دوران ہم نے باقی پوری دنیا کے جو طریقہ کار ہیں ان کا جائزہ لیا۔ ایک عمیق، ایک گہری اور ایک بہت غور و خوض کے بعد ہم اپنی ریکمنڈیشنز کو ہم لے کے پارلیمان میں گئے اور ہم نے دعوت دی اپوزیشن کو کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں اور انتخابی اصلاحات کے اوپر بات چیت کریں۔ اب معاملہ دیکھیے کیا ہے، کوئی بھی شخص پاکستان میں انتخابی نظام سے مطمئن نہیں ہے۔ اگر آپ اپوزیشن سے سنیں، ابھی آپ نے دیکھا جو سیالکوٹ میں ہوا، یا اس کے بعد کشمیر کی بات کر لیں، یا گلگت بلتستان کی بات کر لیں، یا ضمنی انتخابات کی بات کر لیں، جہاں جہاں اپوزیشن الیکشن ہارتی ہے وہاں پہ وہ کہتے ہیں انتخابات میں دھاندلی ہوئی۔ یہ صرف عمران خان ہیں جو وزیر اعظم ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے، اگر پاکستان کے لوگوں میں ایک بہت بڑا ڈس سیٹسفیکشن ہے، ہم غیر مطمئن ہیں اس بات کے اوپر جو الیکٹورل پروسیس ہو رہا ہے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ حل یہ ہے کہ سیاسی قیادت بیٹھے گی، وہ فیصلہ کرے گی کہ ملک میں کس نظام کے تحت الیکشن ہونے چاہیے جو کہ قابل قبول ہوں گے۔ اس پروسیس میں ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں گیا سینٹ کے انتخابات کا معاملہ، سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے انتخابات میں شفافیت لانے کے لیے۔ الیکشن کمیشن کی جو منطق ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان کو حق نہیں ہے انہیں بتانے کا کہ نظام کیا ہوگا، حالانکہ آئین کے آرٹیکل 218 میں از خود یہ لکھا ہوا ہے کہ انتخابات قانون کے تحت ہوں گے، اور اسی طرح سے جو ٹی او آرز بنائے گئے تھے
जुडिशल कमीशन के, जहां पर जस्टिस नासिर मुल्क साहब ने जो TORs क्रिएट किए थे, उनमें जो बात कही गई थी वो ये थी कि दिस वाज एसेंशियली, इलेक्शन कमीशन के जो फंक्शन है वो क्या है, एसेंशियली टू ऑर्गेनाइज द इलेक्शंस एंड कंडक्ट द इलेक्शंस। ऑर्गेनाइज करना है, कंडक्ट करना है, impartially, honestly, fairly, justly and in accordance with law। लॉ आप नहीं बनाएंगे, लॉ बनाने का अख्तियार एक्सक्लूसिवली पार्लिमान के पास है, और कोई भी मुल्क अपनी पार्लिमान के वकार को मजरू नहीं होने देता, क्योंकि असल जो एक अवाम की आवाज है वो पार्लियामेंट से आपको आ रही होती है। ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग फैसला करते हैं कि उन्होंने किस किस्म का निज़ाम अपनाना है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की ये मंतक कि पार्लियामेंट उन्हें ये गाइड नहीं कर सकती कि उन्होंने इलेक्शन कैसे कराना है। और मैं इलेक्शन कमीशन का भी आपको बता दूं, सारा इलेक्शन कमीशन भी नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन तो एक इदारा है, उसमें मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ उसमें हिस्से हैं, उसकी इस्टेब्लिशमेंट अपनी है, उसकी लोग अपने हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, चूंकि उनका ताल्लुक होगा, जाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो, उसको पार्लियामेंट को मान के चलना होगा। किसी भी शख्सियत को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो पार्लियामेंट को अंडरमाइन करें और कहें कि जी हम पार्लियामेंट को नहीं मानते, हम अपना निज़ाम बनाएंगे। आज भी जो हुआ सेनेट में, जो कार्रवाई हुई, उसमें मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया था वो पार्लियामेंट की जो प्रिविलेज है, पार्लियामेंट का जो इस्तेहकाक है, उसको ठुकराने के मुतरादिफ था। और बदकिस्मती से हमारी अपोजिशन चूंकि जहनी बोनों पर मुश्तमिल है, एक उनकी जो सलाहियत है वो बड़ी अपने केसेस के आगे की सोचने की नहीं है। उन्हें सिर्फ उनकी जो तमाम तर हमारे अपोजिशन की लीडरशिप है उसका सिर्फ एक ही हुनर आता है, और वो ये है कि मुकदमों में तारीख कैसे लेनी है। इसके अलावा तो उनकी कोई और सलाहियत नहीं है। सो बदकिस्मती से वो ये सोचने और समझने से भी आ रही हैं कि पार्लियामेंट अगर मजबूत होगी तो मुल्क के अवाम से मजबूत होंगे और मुल्क की सियासत बेहतर होगी। और वो ये इख्तियारात जो हैं, रोज़ बात करते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन जब भी उन्हें कोई मौका मिलता है, जब हम देखते हैं कि वो डील कर सकें, तो वो फौरन डील के ऊपर आ जाते हैं। आप देखें कि किसी भी जगह के ऊपर रिफॉर्म की बात हो, इस्लाहात की बात हो, फौरी तौर के ऊपर अपोजिशन उसको छोड़ के डील के पीछे पड़ जाती है। और अब तो खैर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ही कच्चा चट्टा खोल दिया, एक दूसरे के जो कपड़े हैं वो चौक में उतार रहे हैं, एक दूसरे को खुद ही जो है वो नंगा कर रहे हैं। तो हमें इस खेल में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि जो फजलुर रहमान बिलावल साहब को कह रहे हैं, बिलावल साहब उनको कह रहे हैं, और दोनों मिल के नून लीग को कह रहे हैं, और फिर नून लीग के अंदर जो लोग एक दूसरे को कह रहे हैं, वो इसका मौजू आज नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटे लोग हैं, छोटी सोच है और छोटे मकासद है, इसलिए इन लोगों से कोई भलाई की तवक्को जो है वो नहीं की जा सकती। मैं ये समझता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन को किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर एतराज़ है या किसी के ऊपर वो समझते हैं कि इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, तो वो मीडिया खेलना बंद करें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इस तरह से एक सियासत करनी है, तो मैं तो उनको दावत दूंगा कि वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार आ जाएं और देखें, अपनी वर्थ आजमाएं कि उनका कौन वो वहां पे इलेक्शन कहां से लड़ सकते हैं, और उसके बाद पार्लियामेंट में आके अपना किरदार अदा करें। ये उनका एक आईनी हक है। लेकिन इस वक्त जो यूं लग रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एक माउथ पीस बन गए हैं अपोजिशन का, जो जाहिर है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने की हैसियत से इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी अददी अक्सरियत रखने के एतबार से, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और सबसे बड़ा हमारा वोट बैंक है। अगर हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं है तो मुझे बताएं वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। लिहाजा मेरी ये उनसे गुजारिश है कि अपने रवैये के ऊपर नजरसानी करें। आप छोटी छोटी जमातों के आलाकार ना बने। आप
اپنے آپ کو ایک ادارے کے سربراہ کے طور کے اوپر آگے لے کے جائیں اور لوگوں کو ہدایات جاری نہ کریں کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ جو انہوں نے اعتراضات کیے، اب وہ کیا اعتراض تھے؟ اعتراض یہ ہے کہ دیکھیں مچھلی جو ہے وہ درخت پہ بھی تو چڑھ سکتی ہے نا کسی دن، تو وہ تو اس کی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اگر درخت پہ چڑھ گئی تو کیا ہوگا۔ تو اس طرح کے احمقانہ جو آبجیکشنز جس طرح کے انہوں نے ای وی ایم کے اوپر لگائے، اور پھر ایک سیاست کی آبجیکشنز تو اگر آپ لگاتے تو آپ پریزیڈنٹ ہاؤس آ کے لگا دیتے۔ یہ ہمارے دونوں معزز منسٹر صاحبان جو ہیں یہ کمیٹی میں، آپ کمیٹی میں چلے جاتے، وہاں پہ کرتے۔ آپ اوپن اس کو جو ہے وہ سیاست کے لیے اگر استعمال کریں گے تو پھر آگے سے رسپانس آئے گا، اور آج بھی اس کا جو ہے وہ رسپانس آیا۔ اب میں تھوڑا سا گزارش کروں گا ڈاکٹر بابر اعوان صاحب سے کہ جو ریفارمز ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہیں ایک اس کا احاطہ کیجئے، اور پھر ہم جو آج جو کچھ ہوا اور آگے کیسے ہوگا وہ اعظم سواتی صاحب ایکسپلین کریں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو فواد چوہدری صاحب، اعظم سواتی صاحب اور جینٹلمین۔ آج جو میٹنگ تھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمنٹری افیئرس، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سال اکتوبر میں الیکٹرل ریفارمز کے بل اسمبلی کے اندر پیش کیے، قومی اسمبلی میں، اور وہ بل 3 مہینے پہلے یعنی 8 ماہ گزرنے کے بعد تقریباً ان کو قومی اسمبلی نے پاس کیا۔ اس دوران اپوزیشن کی طرف سے ایک تجویز بھی آئی ریپیٹ کوئی سامنے نہیں آئی کہ ریفارم کس طرح سے ہونی چاہیے۔ نہ الیکٹرل ریفارمز کے اوپر آئی، نہ ای وی ایم کے اوپر آئی، نہ آئی ووٹنگ کے اوپر آئی۔ اس کے بعد جب ہم سینٹ میں لے کے گئے تو سینٹ کے رولز کے مطابق کمیٹی کے پاس 2 مہینے تھے کہ وہ ان ریفارمز کے اوپر اپنا فیصلہ دیتی، لیکن اپوزیشن کمیٹی کھیلتی رہی۔ 2 مہینے گزر گئے، لاکھوں روپے اس دوران کمیٹی پہ لگ گئے قوم کے، اس کے بیٹھنے پہ، آنے جانے پہ، جو دیہڑی داری ملتی ہے وہاں پہ بیٹھنے کی، محنتانہ ملتا ہے اس سارے کو، اور پھر جو اے سی چلتے ہیں لگائیں آپ ذرا خرچہ۔ اس کے بعد پھر 90 دن کے اندر اگر کوئی بل جاتا ہے ٹرانسمٹ ہو کے نیشنل اسمبلی سے ٹوورڈز دی سینٹ آف پاکستان تو اس کو پاس ہونا ہوتا ہے۔ آج جب چند گھنٹے 90 دن میں رہ گئے تو ان کو رفتار لگ گئی۔ کمیٹی میں ہم گئے اور وہاں جو پچھلے 5 دن سے حکومت کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ ان کے اوپر اعتراضات آ گئے ہیں ریگولیٹر الیکشن کمیشن کی طرف سے، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جا کے حکومت کا موقف آج سامنے رکھیں گے۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کسی پارلیمنٹری کمیٹی نے حکومت کو بلڈوز کیا اور کہا کہ ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ 37 پوائنٹس میں سے میں 2.5 گھنٹے تقریباً چلی ہے کمیٹی، اس میں سے مجھے 5 پوائنٹس پہ بات کرنے دی گئی اور باقی سارا وہ بولتے رہے۔ اس کے بعد جو الیکشن کمیشن کے حضرات تھے ان کے سامنے ہم نے سوال رکھنے تھے۔ مثال کے طور پہ 3 سوال میں یہاں رکھتا ہوں۔ وہ اٹھ کے چلے گئے، اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ کوئی ریگولیٹر جس کو ریگولیٹ کرنا ہے سسٹم کو، اس کے لیے قانون سازی ہو تو وہ اس میں سے اٹھ کے چلا جائے اور واک آؤٹ کر دے۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے۔ دوسرا کوئی واقعہ مجھے آپ نہیں بتا سکتے۔ گفتگو نرم بھی ہوتی ہے، گفتگو نرم نہیں بھی ہوتی، اس کے باوجود لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ اپوزیشن کی کمیٹی کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بلوچستان کی جو سینیٹر تھیں ان کو ویڈیو لنک پہ رائٹ آف ووٹ دینے سے انکار کر دیا۔ 1 گھنٹہ اس پہ لگا کہ آپ ان کو رائٹ آف ووٹ دیں، انہوں نے انکار کیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان ویڈیو لنک کے ذریعے سے چلتا ہے۔ آج پاکستان کا اور دنیا کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے، بڑی بڑی بین الاقوامی تنظیموں کے اجلاس ہوتے ہیں جس میں ہمارے پرائم منسٹر، فارن منسٹر، دوسرے منسٹر جاتے ہیں، ویڈیو لنک کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں اجازت نہیں دوں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں اتنا گھبرا رہے تھے،
لیکن ایک بات کلیئر تھی کہ اپوزیشن آج بے نقاب ہو گئی ہے، اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے 3 باتوں کا۔ پہلا یہ کہ وہ ریفارمز کے دشمن ہیں، سٹیٹس کو کے بندے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان میں شراکت اقتدار کے دشمن ہیں۔ آج انہوں نے ثابت کیا ہے دونوں پارٹیوں نے مل کے، حالانکہ یہ وہی دونوں پارٹیاں ہیں بڑی، جنہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ آپ نے دھاندلی کی ہے، اپوزیشن لیڈر ہمیں ہونا چاہیے۔ آج تو جو ہمارے دوست نون کے کر رہے تھے پریس کانفرنس، ان کے لیے تو مبارکباد کا دن ہے، اس لیے کہ انہوں نے آج قبول کر لیا یوسف رضا گیلانی کو، اور وہ الیکشن بھی ان کے لیے فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو گیا جو ہوا تھا اپوزیشن لیڈر کا بھی اور اس سے پیچھے جو الیکشن ہوا تھا۔ صرف کس کے لیے؟ صرف اس بات کا خوف تھا کہ اگر 1 کروڑ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ، فہم، عقل، تجربے، علم، ہنر کے مطابق اس کو استعمال کریں گے، اور چونکہ یہ چاروں چیزیں وہاں موجود نہیں ہیں، ان کو خطرہ ہے کہ عمران خان کو ووٹ مل جائے گا۔ اب آ جائیے ایک دوسرا پہلو ہے اس کا۔ میں پرائم منسٹر کی طرف سے، کابینہ کی طرف سے، اپنی طرف سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کا سفر کھوٹا آج نہیں ہوا، اپوزیشن بے نقاب ہوئی ہے۔ ہم آپ کے بل کو اور دونوں بلز کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں ہم نے فیصلہ کر لیا کہ لے کے جا رہے ہیں۔ آج بھی کمیٹی میں ہماری اکثریت تھی، 6 ووٹ ایک طرف تھے، 7 ووٹ ہمارے تھے، اور کیوں وہ ریفیوز کیا کمیٹی کے چیئرمین صاحب نے؟ وہ چاہ رہے تھے کہ جب 6 ووٹ برابر ہو جائیں گے، خاتون کو انہوں نے ووٹر کو نکال دیا درمیان میں سے، تو پھر وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور جب ووٹ برابر ہوں تو پارلیمنٹ کے رولز اجازت دیتے ہیں کہ کمیٹی کا چیئرمین ووٹ ڈالے، اس کے بغیر وہ کمیٹی کے چیئرمین کو اجازت نہیں ہے ووٹ ڈالنے کی۔ اس کا دوسرا پہلو۔ اس کا تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم 13 تاریخ کو سوموار کے دن پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلا رہے ہیں، جس میں الحمدللہ 4تھے پارلیمانی سال کا آغاز کرے گی عمران حکومت، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹ، اور اس کے 1 دن کے بعد بدھ والے دن ہم قومی اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، اور وہاں سے اس بل کو، جس کو آج انہوں نے ہماری اکثریت کے باوجود بلڈوز کیا، اس کو ہم انشاءاللہ ریفر کریں گے۔ 2 باتیں اور میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے لیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان میں ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور دوسری طرف وہ سارے ہیں سٹیٹس کو کے بندے جو اس ریفارم کو روکنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 آرڈرز نہیں، 3 آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے۔ 2014 کا آرڈر ہے، 2015 کا جو کمیشن تھا اس کا آرڈر ہے، 2018 کا فل بینچ کا آرڈر ہے۔ وفاقی وزراء اسلام آباد میں پریس کانفرنس کریں، اپنے ملاحظہ کیا